نبی کریم علیہ السلام کا آخری صاحبزادہ اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ گھر کے اندر حزن ہے، پریشانی ہے، باہر کا ماحول بھی پریشانی میں ہے۔ خود حضور علیہ السلام کے آنکھوں مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ تو اس موقع پر سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق عطا فرمایا ہے کہ وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو آج وقت ہے، آج مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں کہ آپ کا صاحبزادہ زندہ ہو جائے۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، وہ دعا میں نے محفوظ رکھی ہوئی ہے اپنی گناہگار امت کے لیے۔ قیامت کے دن وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے گی۔ تو یہ پیار، اللہ تعالیٰ کا پیار، اللہ کے محبوب کا پیار۔ اب ہم جہاں اس موقع پر حاضر ہیں، یقیناً ہمیں جو دعوت دی گئی ہے کہ یہ عید میلاد النبی کی دعوت ہے، تو ہم بڑے ذوق شوق سے یہاں آئے، ہر ایک نے اپنے ذوق کا اظہار کیا۔ تو اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے۔ آپ نہیں آئے، بے شک مانا جا رہا ہے، آپ کا شوق، آپ کی محبت یہاں آپ کو لے کے آئی، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے۔ وہ یہ ہے، ہمیں اتنا پیار نہیں، میرے آقا کو ہم سے پیار ہے، اور اس پیار کی وجہ سے ہم یہاں حاضر ہیں۔ جو ہمارے دلوں کے اندر پیار ہے تو آقا علیہ السلام کے پیار کی وجہ سے۔ تو بہرحال عزیز و دوستو، یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام صفات عطا فرمائی، اور صفات بھی جو انتہا درجے کی، سب سے بڑھ کر ان صفات میں جس کو حصہ ملا وہ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات ہے۔ تو بعض دفعہ ہم ان صفات کو ناموں میں دیکھتے ہیں، آپ کے اسماء گرامی جو ہیں اس میں ان صفات کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ نبی کریم علیہ السلام کی کسی بھی ایک صفت کا انکار کرنا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ خاتم النبیین نبی کریم علیہ السلام کی صفت ہے۔ اب اس کا انکار کرنے والے وہ کافر کیوں ٹھہرے، جبکہ ان کی نماز ہماری نماز جیسی، ان کے معمولات ہمارے جیسے، یعنی کہ یوں سمجھیں فقہ کی روح سے وہ فقہ حنفیہ پہ عمل کرتے ہیں، لیکن دائرہ اسلام سے نکل گئے، وہ کافر ہو گئے، اس لیے کہ ایک صفت کا انکار کیا۔ اب آقا علیہ السلام کی صفات میں آپ بشر، خیر البشر بھی ہیں، آپ کی صفات میں ہے، اور آپ نور بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں۔ کسی بھی صفت کا انکار کرنا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نور کے بارے یہ شاید آپ بہت کچھ سن چکے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر سب سے پہلی کتاب جو پڑھی جاتی ہے، اور وہ ہر جتنے کی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس تفسیر کو پڑھتے ہیں جسے جلالین شریف کہتے ہیں۔ جلالین شریف میں جب یہ اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے جہاں نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جہاں نور کا نام آتا ہے تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نور جو ہے، اب یہ قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام
ایک خوشگوار ماحول میں تشریف فرما ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہے آپ کی خدمت میں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل تیری عمر کیا ہے؟ تو عرض کیا حضور میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک نوری حجاب پر ایک نوری ستارہ چمکا کرتا تھا. جب وہ چمکتا تھا تو 70,000 برس تک وہ چمکتا ہی رہتا تھا، پھر گم ہو جایا کرتا. جب وہ گم ہوتا تو 70,000 برس تک وہ گم ہی رہتا. اسی طرح پھر جب ظاہر ہوتا تو 70,000 برس تک وہ چمکتا رہتا. اسی ستارے کو 70,000 مرتبہ یا 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا. اس ستارے کو 72,000 یا 70,000 مرتبہ میں نے دیکھا. تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل اس ستارے کو جس کو آپ نے اتنی مرتبہ دیکھا پہچان لو گے؟ ہاں حضور کیوں نہیں پہچانوں گا. تو حضور علیہ السلام نے اپنی دستار مبارک سرکائی تو جب نور برآمد ہوا تو عرض کیا حضور یہی تو نور تھا، یہی تو نور تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے یہ سامنے والے دانت جو تھے ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا. جب آپ کلام فرمایا کرتے تو نور کی لاٹیں باہر آئے دیکھی جاتی تھی. تو پھر اسی ہی طرح بہت سارے ایسے نور کی تشریح میں بات کچھ یہ بھی ہے. نور ایک ہوتا ہے حسی، ایک ہوتا ہے معنوی. ایک حسی ایک معنوی. حسی جو کچھ آپ نے سنا، معنوی جو ہے شروع سے لے کر آخر تک جو خبریں حضور علیہ السلام نے عطا کی یہ نور معنوی سے تعلق رکھتی ہے، یا آپ کے معجزات جو ہیں وہ نور معنوی سے تعلق رکھتے ہیں. جب یہ نور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو بہشت میں رہنے والے سبھی اس نور کو آ کے بوسہ دیا کرتے. تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کہ میں تو محروم گیا، تو میرے لیے بھی تو کہو کہ میں بھی اسے بوسہ دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے ناخنوں کے ان انگوٹھوں کے ناخنوں میں نور کو ظاہر جب فرمایا تو آپ نے چوم کر آنکھوں پہ رکھا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے ماحول کے اندر انبیاء کرام کی باتیں ہو رہی تھیں. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے حسن کا بھی تذکرہ ہوا. تو آپ کا حسن یہ تھا کہ آپ ہمیشہ نقاب پوش رہا کرتے. کسی کو اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے چہرے کو دیکھ سکتا. آپ کی ہی حکومت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا. آپ اس پریشانی میں اپنے سب احباب کو، اپنے حکومت کے جتنے لوگ تھے سب کو اعلان فرمایا کہ آپ میرے دربار میں آئیں، کوئی بھی گھر میں نہیں رہے، سارے کے سارے دربار میں آ جائیں. سب کے سب جب گھر دربار میں آ گئے تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک نقاب اتارا. تو چہرہ مبارک جب ظاہر فرمایا تو اس کو دیکھ کر یہ کیفیت طاری ہو گئی سب پر کہ 6 ماہ تک کسی کو نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. یہ تھا آپ کے حسن کا. تو آپ عرض کیا حضور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کو پیدا نہ کرتے تو یہ ساری تخلیق کا چرخہ بھی ظاہر نہ ہوتا. تو اس میں حضرت یوسف بھی تو اسی میں ہے. تو آپ کا حسن تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا ہے عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70,000 پردوں میں ملفوف کر دیا، لپیٹ دیا ہے، پردے دے دیے ہے، پردوں میں چھپا رکھا ہے. تو عرض کیا حضور
ہمیں بھی تو زیارت ہو جائے۔ فرمایا اس بات کو چھوڑیں۔ پھر عرض کیا تو آپ نے فرمایا پھر تھوڑا سا سنبھل جائیں۔ آپ نے اپنے دستار مبارک جب سرکائی تو لائٹ جب نکلی، نور جب نکلا، آپ بے خود ہو گئے۔ کافی دیر بعد جب حواس میں بحال ہوئے تو فرمایا اے عائشہ صرف ایک پردہ اتارا ہے، ایک پردہ۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بچپن سے دوست ہیں۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ 2.5 سال چھوٹے ہیں آپ سے، لیکن آپ کا یارانہ جو ہے بچپن سے ہی تھا۔ ہر مقام پہ آپ قریب ہیں۔ تو ایک مرتبہ فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت بغیر اللہ، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب کسے مخاطب کیا جا رہا ہے؟ جو ہر وقت ساتھ رہنے والے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ میری حقیقت کو کوئی میرے رب کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو عزیز و دوستو، یہی نور چلتا چلتا جس پیشانی میں آتا گیا، جس بطن میں آتا گیا، وہ اپنے وقت کے عظیم المرتبت لوگ تھے، ہر لحاظ سے، تمام صفات سے، جو بھی صفات ہو سکتی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ساری صفات کے جامع تھے وہ لوگ، جہاں جہاں سے نور آتا گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، مجھے چن لیا، ولد ابراہیم اسماعیل، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو چنا، اور فرمایا واصطفیٰ کنانہ من ولد بنی اسماعیل، فرمایا کنانہ کو بنی اسماعیل کی اولاد سے چن لیا۔ اسی طرح فرمایا کہ واصطفیٰ ابن کنانہ قریشہ، اور ابن کنانہ سے قریش کو چنا۔ واصطفیٰ فرمایا پھر چنا اللہ تعالیٰ نے بنی قریشن ابو ہاشم، بنی ہاشم، واصطفانی من بنی ہاشم۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ چنتے آئے، آخر میں بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے پھر مجھے چن لیا، بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے سب کچھ دیکھا، کچھ کہہ سکتے ہو؟ تو کہنے لگا فلم اجد افضل من محمد، میں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف گھوما، ہر کسی کو دیکھا، لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ آفاق ہا گردیدہ ہم مہر بتا ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم، لیکن تجھے دیگری، تو کچھ اور ہی ہے، تو اور ہی ہے۔ یہی نور چلتے چلتے ایک حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب پہنچا تو آپ کے اندر اور صفات کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی کہ وہ بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے سخی تھے۔ عرب کا ایک عجیب رواج تھا اس زمانے میں کہ عرب لوگ جو بڑے غیرت مند لوگ تھے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنی توہین سمجھتے تھے، بے عزتی سمجھتے تھے۔ تو وہ جب کبھی کسی قحط کا شکار ہو جایا کرتے، بھوک کا شکار ہو جایا کرتے، تو وہ گھروں کے اندر قبریں کھود کے سو جایا کرتے۔ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ گھر میں مر جاؤ لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے سب کے سب وڈیروں کو بلایا، جو سرداران تھے اس علاقے کے، ان کو بلایا کہ یہ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے، لیکن لوگ مر رہے ہیں، تو آپ کی جائیداد کس کام کی ہے، آپ کا بڑا ہونا کس کام کا ہے، تو آؤ اس میرے ساتھ بیٹھ کر کوئی فیصلہ طے کرتے ہیں، کوئی آپس میں معاہدہ طے کرتے ہیں۔ تو معاہدہ یہ ہوا
بڑے لوگوں کافی لوگوں کو اپنے ذمے لے لیا اور ہر ایک کے ساتھ دعوت دی کہ اتنے خاندان تیرے، اتنے خاندان تیرے، جب ان پر کوئی وقت آئے تو آپ لوگوں نے ان کی مدد کرنی ہے، اس رسم سے ان کو نکالو۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے محبوب آپ کے نور کو جہاں جہاں سے منتقل کیا وہ سارے کے سارے ساجدین تھے، موحد تھے۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا، اور یہ ممکن ہی کیسے ہو سکتا تھا اللہ کے محبوب کا نور ہو اور کسی کافر کے ہاں چلا جائے، یہ کبھی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جتنے بھی آئے وہ سارے کے سارے ساجدین تھے، موحد تھے۔ یہ رسم انہوں نے ختم کی۔ پھر حضرت عبد المطلب کے ہاں جب آیا یہ نور، تو آپ اپنے وقت کے حسین و جمیل، اور صفات کیا تھی کہ یہ بہت بڑے بہادر تھے، اور اپنی بات کو منانے کا ان کو ایک بڑا طریقہ تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا، یہ متولی تھے کعبۃ اللہ شریف کے، یہ متولی تھے، یہ پیچھے سے متولی ہی چلے آ رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک کا جو عرصہ ہے وہ ہے 2200 سال کا عرصہ ہے۔ تو اس عرصے میں یہ جو آب زمزم شریف کا کنواں تھا، نہیں معلوم کتنا وقت چلا، پتہ نہیں 1000 سال چلا، 1100 سال چلا، 1200 سال چلا۔ اس کے بعد یہ تنازع کی بھینٹ چڑھ گیا، تو اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے اسے بند کر دیا، بہت بڑے پتھر ڈال کے اسے بالکل ہی بند کر دیا۔ جس وقت حضور علیہ السلام کے دادا حضور یا پردادا حضور کا وقت تھا، کسی کے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہاں آب زمزم کا کنواں تھا، کسی کے تصور، پتہ نہیں 1000 سال پہلے، 10 سال، 11 سال پہلے، 100 سال، کتنا عرصہ پہلے بند ہو گیا، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ نے خواب دیکھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے، ایک کوا ہے زمین کو کورید رہا ہے۔ ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، تو آپ نے اس کی تعبیر یہ نکالی، یہ جو کوا ہے نا، عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ یہ پانی کے تلاش کرنے کا پرندہ ہے، پانی تلاش کرنے کا پرندہ ہے یہ۔ تو آپ نے فرمایا یہاں کنواں ہوگا، یہاں پانی ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ میں نے جو خواب دیکھا یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ سب سرداروں کو بلایا کہ میں خواب دیکھ چکا ہوں اور یہاں پانی ہے۔ میں نے کہا ہم اس کی سردردی نہیں لیتے، آپ جانو، آپ کا کام جانے۔ آپ نے پھر کھدائی شروع کر دی، کچھ تک جانے کے بعد پھر دعوت دی، آپ آئیے ہمارا ساتھ دیں، یہاں پانی ہے، پھر کل کو آپ یہ کہو گے کہ پانی کا حصہ ہمارا بھی ہے۔ لیکن کسی نے ساتھ نہ دیا۔ چلتے چلتے پانی آیا، اور اسی تیزی سے آیا تو سارے کے سارے لوگ سر ہو گئے، کہنے لگے ہمارا بھی حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ وہاں کا ایک اور رواج بھی تھا۔ رواج یہ تھا کہ وہ جھگڑا نہیں کرتے تھے، بڑی بڑی قومیں آپس میں جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ باہر کے جتنے بادشاہ جو بڑے سردار تھے وہ بھی اور یہ بھی، جب کوئی تنازع ہو جاتا وہ لوگ ان کے پاس آتے، ان کے بڑوں سے فیصلہ کراتے، اور ان میں اگر کوئی تنازع ہو جاتا تو یہ بھی بادشاہوں کے پاس چلے جاتے بھی ہمارا فیصلہ کریں۔ اب فیصلے کے لیے چل پڑے، سینکڑوں کیا ہزاروں میل آگے پیچھے پانی نہیں ہوا کرتا تھا، پانی کا انتظام بھی، کھانے پینے کا انتظام کر کے یہ قافلے چل پڑے۔ راستے میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کا پانی ختم ہو گیا۔ دوسرے قافلے والوں سے کہا کہ ہمیں پانی دے، انہوں نے کہا پانی تو نہیں دیتے ہم۔ اب قافلے والے لوگ کہتے ہیں حضور ایسا کرتے ہیں، آپ وہی رسم دہراتے ہیں، قبریں کھود کے سو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے والد صاحب نے جو رسم ختم کی میں اسے پھر جاری کروں، یہ بزدلی ہم سے نہیں ہوتی۔ چلو اپنے اونٹوں کو اٹھاؤ، باندھو سامان اور لے چلو آگے۔
چلتے چلتے مر جانا پسند ہے، سو کے مرنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ اب لادا سب نے، اس کے بعد جب اٹھایا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ نے جب اپنا پاؤں اٹھایا تو پانی کا فوارہ نکلا بڑی تیزی سے، اور بڑا کافی پانی جمع ہو گیا۔ ان لوگوں کو اسی بلایا کہ آؤ بھائی آپ بھی پانی لے لو، یقیناً آپ کا بھی پانی ختم ہونے والا ہوگا۔ انہوں نے جب پانی لیا، اب جا تو رہے تھے پانی کے فیصلے کے لیے، اب انہوں نے کہا بس یہ بات ختم ہو گئی، جو ذات آپ کو اس بیاباں میں اس مقدار میں پانی کا مالک بنا سکتی ہے، اس پانی کے مالک بھی آپ ہی ہو، آپ ہی ہو۔ اب یہ نور آ گیا کہاں؟ حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، آپ کا حسن و جمال بھی نور جو آ گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک منت مانی تھی کہ میرے بیٹے جب جوان ہو جائیں گے تو ان میں سے میں ایک کعبۃ اللہ شریف کے سامنے آ کے ذبح کروں گا، یہ منت مانی۔ بیٹے جوان ہو گئے، سب سے کہا بیٹا میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانی ہے کہ میں اپنا بیٹا ایک ذبح کروں، کوئی ہے آپ میں تیار؟ سب نے کہا لبیک، جس کے لیے چاہیں آپ ہمیں ذبح کر لیں۔ لیکن آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرتے تو قرآن اندازی کرتے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت ہی پیارے تھے، بہت ہی پیارے تھے۔ جب قرآن آیا تو حضرت عبداللہ، اب آپ بالکل تیار ہو گئے، لیکن دوسرے قبائل آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اتنا حسین و جمیل، اسے آپ ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ ہے ہمارے پاس، ایک کاہنہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، جو وہ مشورہ دے گی تو اس پر کوئی نہ کوئی عمل کریں گے۔ اب وہاں پہنچے، اس نے کہا کہ آپ کے ہاں دید کیا ہے، یعنی خون بہا کیا ہے، خون اگر ہو جائے، قتل ہو جائے تو اس پر آپ کیا دیتے ہو؟ اگر صلح کریں تو پھر کیا دیتے ہو اس کے بدلے میں؟ پھر 10 اونٹ دیتے۔ ایسا کریں آپ 10 اونٹ، ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھے، قرآن اندازی، اگر اونٹوں کا نام آ جائے تو ذبح کر دو، اگر حضرت عبداللہ کا نام آئے تو 10 کی بجائے 20 کر دو۔ یہ تجویز بڑی اچھی لگی۔ آ کے جب قرآن اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ، 10 کے بعد حضرت عبداللہ، 20 کے بعد حضرت عبداللہ، 30 کے بعد حضرت عبداللہ، 90 ہو گئے، 90 کے بعد حضرت عبداللہ، پھر 100 ہو گئے۔ جب 100 ہوئے تو حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نام آیا، اونٹ ذبح کیے گئے، اونٹ ذبح کیے گئے۔ اسی دوران آپ کو ایک کاہنہ نے دعوت دی تھی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر اپنی والدہ محترمہ سے فرمایا اماں جان آپ تو سب قبائل کو جانتے ہیں، سب خاندانوں کو جانتے ہیں، جو سب سے شریف خاندان ہو وہاں میرا نکاح کر دیں۔ تو والد صاحب کی کوشش، والدہ کی کوشش سے حضرت بی بی آمنہ کا انتخاب ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ نظر کیا، اور 100 اونٹ کی قیمت کے برابر سونا عطا کیا، 100 اونٹ کی قیمت کے برابر چاندی عطا کیا۔ جب گھر آ گئیں تو چند روز بعد عرض کیا ابا جان مجھے فلاں کاہنہ نے بھی دعوت دی تھی، مجھے کاہنہ نے دعوت دی تھی کہ آپ مجھ سے نکاح کریں، اگر اجازت ہو تو میں نکاح کر لوں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں کر لیں۔ آپ نے جب ان کے ہاں پیغام بھیجا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جس وجہ سے کر رہی تھی وہ تو نور تھا، نور تو حضرت بی بی آمنہ کے ہاں چلا گیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی عرض کر دوں، ہمارے ایک فقیر صاحب ہیں علی پور کے، تو وہاں ایک بہت بڑے اجتماع میں، وہ قرآن خوانی کا اجتماع تھا، تو تھے وہ دیابند حضرات میں سے، تو انہوں نے اپنے ہی مبلغ کو بھیجا، بڑے مبلغ کو دعوت دی، وہاں آئے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ جو میں نے عرض کیا۔ تو جب یہ واقعہ بیان کیا تو
ہمارے فقیر نے اس صاحب دعوت سے کہا کہ حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولانا صاحب سے. کہ مسئلہ کیا پوچھو گے؟ کوئی بازاری بات نہ کرنا، بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. کہ نہیں میں ایک مسئلہ پوچھوں گا. میں کس سے پوچھوں؟ آپ سے پوچھوں. پھر اتفاق سے جب دعوت کا ماحول بنا بالکل برابر میں آ گئے مولانا صاحب اور فقیر صاحب. فقیر صاحب نے کہا حضرت آج آپ نے بڑا خوش کر دیا. یہ حضور کے والد صاحب کا جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ اس لیے نکاح نہیں کیا کہ وہ کہنے لگی کہ وہ نور تو چلا گیا بی بی آمنہ کے ہاں، تو اب تو میں نکاح نہیں کرنا چاہتی. مولانا ایک مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا سمجھا دیتے. وہ کیا ہے؟ کہتے یہ بتائیں کہ وہ جو کاہنہ تھی اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا؟ کہ نہیں، اس وقت تو قرآن اترا ہی نہیں تھا. اچھا اس نے حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی؟ حدیث پاک تو حضور علیہ السلام کے فرمان کا نام ہے. کہنے کہ اس نے حدیث بھی نہیں پڑھی، اس نے قرآن بھی نہیں پڑھا. اسے تو نور نظر آ گیا. آپ قرآن بھی پڑھتے ہو، حدیث بھی، آپ کو کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ کو کیوں نہیں نظر آتا؟ تو مولانا صاحب چپ. آخر میں کہا کہ نہیں میرے پاس آنا، میں آپ کو کتابیں دکھاؤں گا. بھائی کتابوں کو تو چھوڑو، آپ نے ہی تو کہا. تو عزیز و دوستو، آپ جس وقت نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، بیوی صاحب فرماتے ہیں کہ بس مجھے یہ لگا جیسے کہ نور برآمد ہوا ہے، اور اس کی روشنی کا عالم یہ تھا کہ شام کے علاقے کے محلات میں دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ. اور پھر فطرت کے خلاف بھی کچھ معاملہ تھا ایسا. فطرت کے خلاف کیا تھا؟ آپ مختوم تھے، ختنہ کیا ہوا تھا، ناف بریدہ تھے، ناف کاٹنی پڑتی ہے، نہیں ناف کٹی ہوئی تھی، ناف بھی کٹی ہوئی تھی، اور آنکھوں میں سرما بھی تھا. ایسے لگا جیسے غسل بھی کیا ہوا ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام لے گئے مشرقین و مغربین ہر طرف. آخر میں یہ جب تشریف لائے دوبارہ تو بیوی صاحب فرماتے ہیں آپ کے لب مبارک پر ایسے لگ رہا تھا جیسے سجدہ میں ہیں، اور لب مبارک پر جاری تھا یا اللہ میری امت کو بخش. اس وقت بھی اول سے آخر تک پیار جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ شکر ادا کریں. شکر کس چیز کا ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم علیہ السلام کے طفیل ہمیں بہت بڑے انعامات عطا کیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر ان انعامات کو آپ شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بہت سارے انعاموں کے ساتھ ایک چھوٹا سا انعام جو ہے اس وقت ضرورت محسوس کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک توبہ کا انعام عطا کیا، توبہ کا. بس اسی پر بات کو ختم کر دیں گے کہ انعامات تو بہت ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن ان انعاموں میں ایک چھوٹا سا توبہ کا بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. فرمایا توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. شخص کھڑا ہو گیا، حضور ہم سے گناہ ہو جائے کیا کریں؟ توبہ، اللہ معاف کر دیں گے. ایک دوسرے شخص نے عرض کیا پھر گناہ ہو جائے تو فرمایا توبہ کریں، اللہ معاف کر دیں. پھر تیسرے شخص نے پھر پوچھنا چاہا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہو. فرمایا یہ ممکن ہے کہ تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں نہیں تھکتا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں نہیں تھکتا. 1000 بار توبہ شکستیو بازا ای درگاہ نا امیدی نیست ہر چکنی بازا. ایک شخص دوڑتا آیا، ہائے میرے گناہ. حضور علیہ السلام نے اسے بٹھا کے 3 مرتبہ چند کلمات پڑھوانے کے بعد فرمایا جاؤ اللہ نے بخش دیا آپ کو، جاؤ اللہ نے بخش. تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ الفاظ ہم دوہرا دیں، کیونکہ وہی الفاظ اب بھی برکتوں کے ساتھ موجود ہیں. جب اسے یہ خبر مل گئی، آقا علیہ السلام نے یہ خبر دے دی کہ آپ کو اللہ نے بخش دیا ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے ہم بھی وہی کلمات پڑھ کے اسی امید سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دیں گے. میرے ساتھ پڑھیں گے اللہم مغفرتوں کا اوسع من ذنوبی ورحمتوں کا ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتوں کا اوسع من ذنوبی ورحمتوں کا ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتوں کا اوسع
من जुनूबी व रहमतु का अर्जा इंदी मिन आमली। कुछ दोस्त पढ़ने में नाकाम हुए होंगे, कुछ अल्फाज समझ नहीं आई, लेकिन हमारी नीयत तो तौबा की है ना जी, वह सबकी कबूल हो गई, सबकी माफ़ी हो गई। इससे भी बढ़कर आका अलैहिस्सलाम ने कि तुफ़ैल, इससे भी बढ़कर बख्शिश का मैदान जो है और खुला और वसी कर दिया। मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम। फरमाया जो आदमी तौबा करता है, फिर उस अमल करता है, उस पर पुख्तगी करता है, अमल करता है अच्छे अच्छे, सिर्फ ये नहीं कि उसे बख्श दिया जाता है, बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाता है। हज़रत बीबी राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा अपने बैठे हुए जितने सहेलियाँ दो थीं उनमें फरमाया कि मेरे इतनी नेकियां हैं, इतनी बड़ी नेकियां और इतनी ज़्यादा नेकियां हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर ता क़यामत किसी की इतनी नेकियां नहीं होगी, इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा। तो लोगों ने अर्ज़ किया, बीवी साहबा इतना दावा तो आज तक किसी ने नहीं किया जो आपने किया। फरमाया मैंने दावा किया है तो दलील के साथ किया है। असल हकीकत कुछ ये है कि मेरे गुनाह इतने थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर आखिर तक किसी के इतने गुनाह बड़े और इतनी ज़्यादा नहीं थे जितने मेरे थे, लेकिन मैंने तौबा की, अब उस पर पुख्तगी की और अमल भी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अच्छे अच्छे करूँ, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है वो मेरे जितने बड़े गुनाह और जितने ज़्यादा गुनाह थे अल्लाह ने मेरे उनको नेकियों में बदल दिया होगा। बात समझ आई ना जी? अच्छा, ये बात आपको उसके बाद समझ आएगी कि ये कितना बड़ा इनाम था। पहले तौबा कैसी थी, पहले वक्तों के अंदर तौबा कैसी थी। पहले वक्तों के अंदर जब किसी से गुनाह हो जाया करता तो सबसे पहले उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता, पेशानी पे लिख दिया। वो अपने घर में मर के निकलता, लेकिन यहाँ तक भी नहीं, इससे भी आगे ये है कि उसके दहलीज पे भी लिख दिया जाता, उसके दरवाजे पे भी लिख दिया जाता कि इसने फलां गुनाह किया। अब एक शख्स चाहता है, दुनिया की मलामत तो हो गई जो हो गई, मैं तौबा करना चाहता हूँ, आखिरत में तो बच जाऊँ। आखिरत में बचने के लिए वो तौबा करना चाहते हैं। तो तौबा का तरीक़ा क्या था? अब तो हमने बस इतना ही कह दिया, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक आदमी से गुनाह हो गया, वो पशेमा हुआ, ये इसकी पशेमानी भी तौबा में हो गई, इसके गुनाह माफ़ हो गया, पशेमा होने पर भी तबाह उसकी बख्शिश हो गई। अब वो तौबा करना चाहते हैं तो उसे हुक्म होता कि सर सजदे में डालो, सर सजदे में डालो। जलाद को हुक्म होता कि इसकी गर्दन उतारो। जलाद इतने माहिर थे कि गर्दन तो उतरेगी हर हाल उतरेगी। अगर इस कत्ल होने के वक्त उसने गर्दन को हरकत दी या सर को हरकत दी, सर भी कट गया, तौबा भी नामंजूर। अब बस इतना कह दो, या अल्लाह मेरी कुल गुनाहों से तौबा, या अल्लाह मेरी कुल गुनाहों से। दिल से कह दिया आपने और सारी के सारी अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को बख्श दिया। तो ये इनाम ना हुआ तो क्या हुआ? तो अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इस बेहतरीन मुक़द्दस महफ़िल के अंदर एक थोड़ा सा तहिया करके उठते हैं कि हम तहिया करके उठते, नमाज ही तो पढ़, तहिया करके उठते हैं कि हम हुजूर का मिलाद जो है 24 घंटे मनाएंगे और सारी ज़िंदगी मनाएंगे। 24 घंटे और सारी ज़िंदगी कैसे मनाया जा सकेगा? जो कुछ हमें मिला, आका अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल मिला, तो जिस भी इनाम को हम याद करेंगे तो गोया आपका मिलाद हो गया। तो दरूद व सलाम भी आपकी आमद पर हमें मिला, आमद पे मिला। आज हम तहिया ये कर रहे हैं कि हम अपनी ज़बान को वक्फ़ कर रहे हैं दरूद व सलाम के लिए। तो गोया कि आप 24 घंटे सारी ज़िंदगी हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। दरूद व सलाम अगर मिला हमें तो हुजूर के आमद पे ही मिला है ना जी। तो आप ये अल्फाज याद कर लें, ये अपनी ज़बान पर रखें। वुज़ू हो तो सवाब ज़्यादा है, वरना मोमिन की ज़बान पाक है, आप दरूद व सलाम पढ़ सकते हैं। ये अल्फाज जो हैं इनकी खसूसियत कुछ ये है, जो अल्फाज दरूद व सलाम के मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो आप याद कर लेंगे, बिल्कुल मुख्तसर से हैं। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अलैका या रसूलल्लाह,
یہ وہ الفاظ ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں، اور اس نیت سے آپ پڑھیں گے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ صلاۃ اللہ السلام اللہ علیہ یا رسول اللہ 2-4 دفعہ پڑھ کے وعلی آلک و اصحابک یا سید یا سید یا حبیب اللہ۔ تو عزیز و دوستو، ایک بات اور ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات فرماتے ہیں اے صحابہ آپ یہ بتائیں کہ غریب کون؟ غریب کون؟ غریب کون؟ عرض کیا حضور غریب ہم اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ پائی نہ ہو، غریب ہم اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو تمام نیکیاں لے کے آئے گا، حشر کے دن تمام نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے۔ تو اس میں ہمیں بہت توجہ سے بات سننی بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ ساری نیکی لے کے آئے گا لیکن مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے۔ کسی نے کہنا یہ مجھے گالیاں دیتا تھا، یہ میری غیبت کرتا تھا، اس نے میری بالش زمین مار لی، اس نے میرے 3 پیسے کھا گیا، تو اس کو کے لیے حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان کو دیتے چلے جائیں، حتیٰ کہ نیکیاں تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی، مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی۔ تو پھر ان کا کیا کیا جائے؟ حکم ہوگا کہ ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھتے چلے جائیں۔ تو فرمایا دوسروں کے گناہ سر پہ رکھ کر یہ جہنم میں جا رہا ہوگا، اس کی نیکیاں لے کے لوگ بہشت میں جا رہے ہوں گے۔ فرمایا میری امت کا غریب یہ ہے۔ آج ہم یہ بھی تہیہ کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم اس قسم کے معاملات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا معاملہ کریں گے قیامت والے دن، حساب و کتاب میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ تو فرمایا آپ اپنے ماحول کے اندر دیکھیں، اپنے گھر کے دہلیز سے گھر سے لے کر اپنے ماحول کو دیکھیں کہ آپ کا برتاؤ ان کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر آپ جس طرح سے آپ ان سے اپنا سلوک رکھتے ہیں، اپنے معاملات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا یسروا ولا تعسروا، ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ اس لیے کسی بھی ماحول کے اندر رہ کر ہم ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں، برائی کی طرف ہماری نگاہ نہ ہو۔ اور یہ بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم واعمالکم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، آپ حسین و جمیل ہو یا کبھی شکل کے ہو، میں آپ کی امیری غریبی کو نہیں دیکھتا، امیر ہو یا غریب ہو، میری نگاہ تیری دل پر ہے، میری نگاہ تیری نیت پہ ہے، تیرے اعمال پہ ہے۔ آج ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس میں دل کو حاضر رکھیں گے۔ تو دل کو حاضر رکھنے کے لیے کیا نسخہ استعمال کیا جائے؟ تو اس کا نسخہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِکْرُ۔ فرمایا ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ تو آج سے آپ یہ بھی معمول میں رکھیں گے، اپنے دل کی دھڑکن تصور نہیں کریں گے، بلکہ یہ خیال کریں گے کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ۔ یہ بھی ساتھ ساتھ سنتے چلے جائیے کہ مومن کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ دھڑکن نہیں ہوتی، ہوتا بھی وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ ہوتا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے میرے محبوب میرا پتہ لکھوا دو قیامت تک، میری اپنی امت کو میرا پتہ لکھوا دو، ان کے دل پہ سخت ہو جائے یہ بات کہ میرا پتہ کیا ہے۔ فرمایا لا یسن فی السماء ولا فی الارض ولکن یسن فی قلب عبد مومن۔ گفت پیغمبر کے حق فرمودہ است من نمی گنجم دری بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش لیس من نمی گنجم یقیندہ اے عزیز، در دل مومن بگنجم اے عجب گر مرا جوئی دراں دلہا طلب۔ اگر تجھے میری طلب ہے تو میں کہیں نہیں ملوں گا تو مومن کے دل میں ملوں گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے، بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے۔ اب آپ اس نقطے پہ پہنچ گئے، اس خلاصے پہ پہنچ گئے کہ مومن کا دل اللہ کے شکر میں کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہاں کافر کا دل دھڑکتا ہے، مشرک کا دل دھڑکتا ہے۔ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر،
یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں، جا لیں یہ میں پینے کی جا نہیں، مشرک کے دل میں دیکھ وہاں پر خدا نہیں۔ مومن کا دل تو اللہ کا گھر ہے، اور مومن کے دل کی آواز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو آپ اسی خیال میں رہا کریں، اور جب کبھی فرصت ہو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی، دل کی طرف جب کبھی فرصت ہو دل کی طرف توجہ دیا کریں۔ تو عزیز و دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا دینے والی ذات اللہ ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا تقسیم کرتے ہیں؟ ایک ذرہ، ایک قطرہ، ایک تنکے سے لے کر نور تک جو ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے تو حضور علیہ السلام کے طفیل ملتا ہے۔ تو آپ نے تصور کیا کرنا ہے عزیز و دوستو، یہ باتیں اگر آپ کو بڑی خشک لگ رہی ہوں گی لیکن بڑی فائدہ مند ہیں، یہ آخرت کے لیے اتنا بڑا توشہ ہے کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، بعد میں قیامت والے دن پتہ چلے گا یہ باتیں، یہ مشورے کتنے عظیم تھے۔ آپ دل کی دھڑکن کو یہ بھی خیال کریں کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال کرنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے، نور آ رہا ہے۔ چلتے چلتے جنہوں نے ہمیں ذکر بتایا ان کے دل میں، ان کے دل سے وہی نور ہمارے دلوں کو روشن کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا من فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور قیامت والے دن یہ نور کام آئے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پل صراط مختلف روایات کے مطابق 1500 سال، 3000 سال، 50,000 سال کا سفر ہے پل صراط کا، اس کے نیچے جہنم ہے۔ جب بھی یوں ہی اس بندے نے قدم رکھنا ہے تو نیچے سے جہنم پکار کے کہے گی جز یا مومنہ اطفأ نوروں کا ناری، جز یا مومنہ اطفأ نوروں کا لہبی، مومن جلدی سے نکل، جلدی سے نکل کہ تیرے دل کا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے، اگر تو آہستہ سے چلے گا میں تو ٹھنڈی ہو جاؤں گی، مجرم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سفر جو ہے آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے اتنا لمبا سفر طے کر کے بہشت میں پہنچ جائے گا۔ تو عزیز و دوستو، اگر سمجھ میں نہیں آئی بات تو یوں سمجھیں کہ دل اللہ اللہ کے لیے وقف، زبان درود و سلام کے لیے وقف، باقی یہ بھی ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، مومن بھی ہیں کہ نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 وقت نماز خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی، کیونکہ نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ڈالتی ہے۔ اور ایک بات آپ نماز کے حوالے سے سنیں گے تو آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہشت عطا کی۔ انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بہشت عطا کی۔ بہشت حقیقی جو ہے وہ تو ہے وہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہشت عطا کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ وہ جو اصلی بہشت ہے، حقیقی بہشت ہے، وہ کس لیے ہے؟ وہ اللہ کے دیدار کے لیے ہے۔ اور یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی یہ بھی اللہ کے دیدار کے لیے، اس لیے کہا کہ یہ بھی بہشت ہے دنیا کی، وہ آخرت کی بہشت ہوگی۔ آپ یہاں ایک بات بڑی اچھی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص، جو خوش نصیب، بات ذرا سنیں گے، جو خوش نصیب دنیا میں رہ کر دنیا کی بہشت کو قبول کرے گا، یا جس خوش نصیب کو اس دنیا کی بہشت نے قبول کیا، وہ اصلی بہشت اسی بندے کو قبول کرے گی۔ جس بندے نے اس دنیا میں رہ کر اس بہشت کو قبول نہ کیا وہ بہشت اسے قبول نہیں کرے گی۔ اور قرآن بھی گواہ ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ بہشت اور دوزخ کے دروازے اٹھ جائیں گے، بہشتی ایک دوسرے سے کہیں گے وہ دیکھو فلاں کھڑا، فلاں کھڑا، فلاں کھڑا، پھر پوچھیں گے کیا چیز آپ کو جہنم میں لے کے آئی؟ وہاں سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام فرمایا ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے، ان کو پر لگ جائیں گے، پرواز کریں گے سیدھے بہشت میں، وہاں کے رضوان اکٹھے ہو جائیں گے، پوچھیں گے آپ آ گئے؟ ہاں جی آ گئے۔ حشر کی گرمی کو دیکھا؟ ہمیں نہیں خبر۔ میزان لگا ہوا تھا؟ ہمیں نہیں خبر۔ تو پل صراط سے گزر کے آئے ہو؟ ہمیں نہیں خبر۔ تو وہ پوچھیں گے یہ بتاؤ آپ دنیا میں کرتے کیا تھے؟ ان کا سب سے پہلے جواب وہاں بھی یہی ہوگا ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہا کرتا تھا۔ مسجد میں کس لیے بھائی؟ کوئی بیع شرع کی جگہ ہے، وہاں خورد و نوش کا کوئی سامان ہے، کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی نماز، جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجھے اللہ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہوں، جب مجھے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شوق ہوتا ہے تو میں تلاوت کرتا ہوں۔ آپ کے معمولات یہ ہوئے، دل میں اللہ اللہ، زبان پہ درود و سلام، پیشانی نماز کے لیے، باقی رہا بدن یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے ہے، یا
مخلوق خدا کی خدمت کے لیے. ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را بین او محروم شد. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پہلا کلمہ، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کو ہر روز 70 مرتبہ قبر یاد کرتی ہے. انا بیت الدودات، انا بیت الوحشت، انا بیت الظلمت، انا بیت الوحدت. اسی طرح فرمایا 70 قسم کے اس کے الفاظ ہیں. فرمایا میں بھی 70 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، آپ بھی 70 دفعہ استغفار پڑھا کرو، انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیاب آخرت. آخری گزارش یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. وقف و شوارع واوف الخا، وہ بوچھیں بڑھاتے ہیں داڑھی کٹواتے ہیں، آپ خلاف کریں، بوچھیں پست کریں. داڑھی کا حکم ہے تھوڑی سے نیچے، ایک مٹھی. کس لیے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا. ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہوں، کھڑے ہوں کہیں اور، وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی ملے گا. وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو کے 2 مصرے